बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाई जहानियों के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब क़यामत का बिगल बज जाए, आप कोई पौधा काश्त कर रहे हों तो आप पहले उसको काश्त करें, फिर मैदान की तरफ भागे जहाँ हिसाबो किताब होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि दरख्तों के लगाने के हवाले से कितनी ताकीद फरमाई गई है। आप दुनिया में देखें तो 25% जंगलात लगाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत कम है। पहले 5 थी और अब 5 से भी कम होकर रह गई है, और पाकिस्तान में आए दिन दरख्त कटते जा रहे हैं। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि एक दरख्त इतनी ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन के वक्त ये ऑक्सीजन खारिज करता है, रात के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि दरख्तों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। और दिन के वक्त ये इतनी ऑक्सीजन खारिज करता है कि उसकी मौजूदगी में 36 अफराद अपनी सांस की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, और ये ऑक्सीजन 36 लोगों के लिए काफ़ी है। मैं यहाँ आज एक बड़ा मशहूर वाक़या आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी अर्सा पहले बेल्जियम की अदालत में एक बड़ा अनोखा केस दायर हुआ। दो बराबर पे घर थे। एक घर में एक दरख्त था, और सर्दी की वजह से उस घर में छांव धूप नहीं आती थी। उसने उसे काटने का फैसला किया। हमारे यहाँ तो किसी का ख्याल नहीं रखा जाता, किसी के जज्बात का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन दूसरे ममालिक में कानूनी तौर पे अगर किसी ने खूंटी का कील भी लगाना हो तो वो हमसाये को बता के फिर लगाएगा, ताकि उसको तकलीफ ना पहुंचे। वहाँ हर काम करने से पहले हमसाये से पूछा जाता है कि मैं ये काम कर लूँ या ना कर लूँ। तो जिस शख्स के घर में ये दरख्त था, वो काटने से पहले अपने हमसाये के घर में गया, दस्तक दी, वो बाहर निकला तो उससे पूछा कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं अपना ये दरख्त काट दूं। उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि आप इसको रहने दें। उसने कहा कि क्यों? कहने लगा मेरे 5 बच्चे हैं और मेरा ख्याल है कि उनकी जो ऑक्सीजन है वो इसी ये दरख्त ही फराहम करता है। अगर ये दरख्त आपने काट दिया तो मेरे बच्चों की ऑक्सीजन जो है वो पूरी नहीं होगी, और वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। कई दिन उनमें ये तकरार जारी रही। आखिरकार 5 बच्चों के बाप ने बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में ये रिट दायर कर दी कि ये दरख्त काटना चाहता है और मेरे 5 बच्चे हैं। अगर ये दरख्त कट गया तो मुझे खदशा है कि मेरे बच्चे मौत की आगोश में न चले जाएं, क्योंकि मुझे खदशा है कि फिर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी। अदालत में दोनों तरफ से वकला ने अपने अपने दलाइल दिए और खूब जरा हुई। आखिर बेल्जियम की अदालत ने बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया कि ये दरख्त नहीं काटा जाएगा, इसलिए कि हमसाये के बच्चों की ऑक्सीजन का मसला है, और अगर ये दरख्त कट गया तो उनके लिए सांस लेना आसान नहीं रहेगा। तो इस फैसले को देखते हुए मालिक मकान ने अपना दरख्त काटने से गुरेज किया, जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता तो स्टे ले लिया जाता और स्टे के दौरान दरख्त काट दिया जाता। हमारे यहाँ तो पूछता ही कोई नहीं, हमारे यहाँ तो कानून ही कोई नहीं। आप देखें कि पाकिस्तान में दरख्त किस तेजी से कट रहे हैं।
آپ شمالی علاقہ جات میں دیکھ لیں، جتنے وڈیرے ہیں یہ درخت کاٹ کاٹ کے دیودار، چیڑ اور چلگوزے کے قیمتی درخت وہ کاٹ کے فروخت کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ درختوں پہ نہر کے کناروں پر درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، اور ہمارے بیلدار حضرات پیسے لے کے اعلی شیری دے دیتے ہیں کہ آپ رات کو جو چاہیں کر لیں۔ وہ اپنی مرضی سے درخت کاٹتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور بہت سے درخت کٹ جانے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں گرمی کی شدت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ مری میں جائیں یا کسی اور جگہ پہ تو وہاں آپ کو سبزہ بھی نظر آئے گا، وہاں آپ کو ہریالی بھی دکھائی دے گی، اور وہاں آپ کو اس لیے ٹھنڈک محسوس ہوگی، سانس میں آسانی رہے گی، کیونکہ وہاں بے شمار پودے اور درخت موجود ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جو درخت بھی نظر آئے جب تک اس کو کاٹ نہیں دیا جاتا ہمیں چین نہیں آتا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کل رات کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا تھا، کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا تھا، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ تو درخت ایک وقت تھا کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں بہت زیادہ درخت پائے جاتے تھے۔ جب بجلی نہیں آئی تھی ہمارے ایریے میں، اپنے ایریے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ایریا میں سب سے پہلے 1956 میں وہنی وال میں بلڈن شاہ کھگا نے بجلی منظور کروائی، تو وہاں بجلی آئی تھی۔ پھر 1961 میں علی شیروان میں بجلی آئی تھی، اس لیے کہ وہ ملتان سے قریب پڑتا تھا، اور ہمارے جہانیہ میں 1965 میں بجلی آئی تھی، جبکہ ہمارے اپنے گاؤں میں 1979 میں بجلی آئی تھی۔ جب بجلی نہیں آئی تھی تو لوگ ان درختوں کے نیچے بیٹھ کے دن کا بیشتر وقت گزارتے تھے، آرام کرتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کے مشرق کی طرف کچھ ڈیرے ایسے تھے جہاں درخت ہی درخت تھے، تو وہاں ان برادریوں کے علاوہ بھی لوگ چارپائیاں اٹھا کے لے جاتے، اور وہاں بیٹھ کے گپ شپ بھی ہوتی، نمازیں بھی ہوتی، کھانے بھی کھائے جاتے، اور عصر کے وقت وہ پھر چارپائیاں سر پہ اٹھا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان درختوں کی وجہ سے بہت سی رونق دکھائی دیتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ درخت کتنے آکسیجن کے علاوہ بھی ان کی بہت سی افادیت ہے۔ اس سے فرنیچر بنتا ہے، اس سے شہتیر بنتے ہیں، اس سے اور بہت سے کام سنورتے ہیں، اور اگر درخت کٹ جائیں تو پھر درجہ حرارت زمین کا بڑھتا ہے، اور گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں بہت زیادہ درخت ہے وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو صاحبو، میں جو بات اصل میں کرنا چاہتا تھا وہ وہی ہے کہ بیلجیم کی سپریم کورٹ میں جو رٹ دائر ہوئی، ہمسائے نے رٹ دائر کی کہ میرے 5 بچے ہیں، اور میرے ہمسائے نے اپنا درخت کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہ درخت کٹ گیا تو میرا گمان ہے کہ میرے بچوں کو آکسیجن نہیں مل سکے گی، اور یہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ تو بیلجیم کی عدالت نے بڑا صائب فیصلہ کیا، اور ان 5 بچوں کے والد کی درخواست قبول کرتے ہوئے اس کے ہمسائے کو درخت کاٹنے سے روک دیا۔ تو صاحبو، ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم درختوں کی کٹوتی سے باز آ جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، تاکہ ہر جگہ پہ ٹھنڈک بھی محسوس ہو، اور ہر جگہ پہ آکسیجن کی بھی فراوانی ہو۔ چھانگا مانگا کا جنگل آپ نے سنا ہوگا، 12,550 ایکڑ پر مشتمل یہ مصنوعی جنگل ہے جو خود لگایا گیا تھا، اور سنا ہے کہ وہاں بھی اب چوری چھپے کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے
اہل پاکستان کے ساتھ بھی اور انسانیت کے لیے بھی۔ انسان کو آکسیجن چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اور درختوں کے جو دشمن ہیں وہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو آکسیجن ملے اور لوگ زندگی اچھے انداز میں گزار سکیں۔ آپ اندازہ کیجئے جہاں آکسیجن نہیں ہوتی وہاں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آگ جل رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا دھواں پھیلے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی موجودگی میں ہم سانس نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹروں نے جب کہہ دیا کہ درخت رات کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ گیس چھوڑتے ہیں جو مضر صحت ہے، اور دن کے وقت آکسیجن چھوڑتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ جب آگ جلاتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دھوئیں کی صورت میں آپ کو سانس لینے سے روکتی ہے، آپ سانس نہیں لے سکتے۔ تو اگر یہ درخت کٹ گئے، اگر یہ درخت نہ رہے، تو پھر یقین کیجئے کہ زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ اس لیے اہل پاکستان سے میں ملتمس ہوں کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے، اور جو درخت موجود ہیں ان کو کاٹنے سے گریز کیجیے، تاکہ یہاں آکسیجن کی کمی نہ ہو، تاکہ یہاں ٹھنڈک محسوس ہو، تاکہ یہاں ہریالی دکھائی دے۔ لیکن اس کے سب کے باوجود جس طرح بھی دیکھا جائے تیزی کے ساتھ درخت کٹ رہے ہیں، جو ایک لمحہ فکریہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر اسی طرح درخت کٹتے رہے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پاکستان میں آکسیجن کی شدید کمی ہو جائے گی اور ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم بیلجیم کی اس عدالت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بھی وہ جو ان کا حکم ہے اس کے مطابق یہاں بھی ہم عمل کریں، تاکہ ہم سکون کے ساتھ سانس لے سکیں۔ تو صاحب یہ مختصر سی معلومات تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ امید ہے بہت سے لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ والسلام۔